اگر تلاش کریں گے تو سنت کیا ہے کہ پورے رمضان میں ایک ختم ہے، مگر طریقہ محبت والوں کا، شوق والوں کا اس سے بھی آگے بڑھ کے ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، شاہ بغداد، پیر مینا، محی الدین، آپ کا معمول کیا تھا کہ ہر رات میں تراویح کے علاوہ ہر رات میں کلام مجید کا ختم کرنا۔ کلام مجید کا تراویح میں الگ سے ہے اور تراویح سے علاوہ ہر رات میں کلام مجید کا ختم کرنا، اور تہجد میں الگ ختم قرآن کرنا ہے۔ یعنی 30 دن کے جو تہجد کے نوافل ہیں ان میں ملا کے الگ ختم قرآن ہونا ہے، تراویح میں الگ ہونا ہے اور ہر رات میں الگ ہونا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ رمضان کا یہ عشرہ رحمت ہے، وہ مغفرت و بخشش ہے۔ یہ مغفرت و بخشش ملتی کس کو ہے؟ یہ رمضان دیتا کس کو ہے؟ رمضان تو یہ بتاتا ہے کہ شہر رمضان الذی، لوگوں یہ جو رمضان ہے نا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا گزشتہ جمعہ المبارک پر کہ رمضان کی فضیلتوں کے عنوان میں اور رمضان کی عظمتوں کے باب میں صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جتنی اس کی وسعتیں ہیں، جتنا وہ وسیع ہے، جتنا وہ علیم ہے، جتنا وہ کریم ہے اور جتنا وہ مہربان ہے، اتنا ہی اس کا مہینہ بھی مہربان ہے۔ مگر شرط یہ ہے، بات یہ سمجھنے والی ہے کہ مہربانی ہوتی کس پر ہے؟ جو قرآن کھولے ہی نہیں، جو روزہ رکھے ہی نہیں اور پھر کہے کہ رمضان آیا بھی ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ مہربانی اسی پر ہونے والی ہے اور اسی پر ہوتی ہے، مغفرت انہی کے لیے ہے اور بخشش انہی کے لیے ہے۔ قرآن خود اپنا تعارف رمضان کا یوں کرا رہا ہے، شہر رمضان الذی، لوگوں یہ رمضان کی جو عظمتیں ہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، تو اللہ کا مہینہ وہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یعنی رمضان کی نسبت یہ ہے، رمضان کی عظمت یہ ہے اور رمضان کی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور پھر ہمارے 1400 سال سے ہمارے بزرگان دین نے، سلف صالحین نے، صحابہ نے، اولیاء نے، علماء نے، اصفیاء نے، فقراء نے قرآن اور رمضان کے تعلق کو واضح کیا ہے۔ اور کیسے واضح کیا ہے کہ جیسا کہ آپ نے سنا نا کہ 61 مرتبہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تراویح اور پوری رات میں الگ الگ سے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح اور کئی صحابہ اور کئی بزرگان دین کا، جس کا آپ زندگی کا مطالعہ کریں، جس کی زندگی کا آپ اس کے بارے میں سرچ کریں کہ رمضان اور قرآن کا کیا ان کی زندگی میں کیا کوئی حاصل تھا اور کیا کوئی طریقہ تھا، تو پتہ چلے گا کہ رمضان قرآن سے وابستہ ہے اور قرآن رمضان سے وابستہ ہے۔ رمضان کی ساری عظمتیں، رمضان کی ساری فضیلتیں اور رمضان کی ساری جو نسبتیں ہیں، یہ مہربانیاں جو ہیں، رمضان اگر کریم ہے تو قرآن کی وجہ سے ہے، رمضان اگر وسیع ہے تو قرآن کی وجہ سے ہے، رمضان اگر مغفرت بخشش کا ذریعہ ہے تو قرآن کی وجہ سے ہے۔ اور اگر رمضان آ گیا ہے اور سحر و افطار کا اہتمام کر لیا گیا ہے مگر قرآن کا اہتمام نہیں ہوا ہے، تو پھر سمجھیے کہ رمضان کا اہتمام نہیں ہوا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان آیا ہے، بازار لگ گئے ہیں، زیادہ خرید و فروخت، بے شک یہ بھی اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، اور ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ
لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام ہونا چاہیے، مگر قرآن جو تعارف دے رہا ہے، فرمایا یہ جو مہینہ جس کو اللہ کے رسول نے اللہ کا مہینہ کہا ہے نا، اس کا تعارف یہ ہے انزل فیہ القرآن، کہ اس کا تعلق قرآن سے ہے۔ جتنا سحر و افطار کا اہتمام ہو رہا ہے اتنا ہی قرآن کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، تلاوت قرآن کا، قرآن پڑھنے کا، قرآن سمجھنے کا، قرآن سیکھنے کا۔ اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے نا، اگلے دن ایک بزرگ ہیں وہ بات کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی وہاں بڑا مجمع ہوتا ہے، وہاں بڑے سامعین ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں بالکل وہاں بہت ہوتے ہیں، جہاں اشعار ہوتے ہیں، ترنم ہوتا ہے، لے ہوتی ہے، سر ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ بزرگوں نے طے کیا ہوا ہے کہ اس میں کیا ہے، اس میں نفس کی تسکین ہے، سر میں، لے میں، اشعار میں نفس کی تسکین ہے، اور قرآن نفس سے بڑا دور ہے۔ یہ تو کیونکہ ازلی ہے نا، ابدی ہے، دائمی ہے، یہ تو کیونکہ لوح محفوظ سے آیا ہے، اس کا تعلق تو دل سے اور روح سے ہوتا ہے، نفس کے بڑے دور سے گزرتا ہے اور نفسوں پہ بڑا بھاری رہتا ہے، اس لیے قرآن پڑھنا بڑا دشوار ہے۔ وہ بچہ پڑھ رہا تھا قرآن شریف اور قرآن کھولتے ہی نیند آ گئی۔ انہوں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ قرآن کھولتے جاتے ہیں نیند آ جاتی ہے، اور قرآن پڑھنے والوں کو اکثر زیادہ نیند آتی ہے۔ میں نے کہا جی سبب یہ ہے کہ یہاں نفسانی لذت کوئی نہیں ہے، یہاں روحانی لذت ہے۔ اور قرآن اسی لیے دیکھیں نا کتنی بڑی محافل ہوتی ہیں، آپ دیکھیں بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں، بڑے بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں دین کی، دنیاوی چھوڑ دیں، دینی بڑی بڑی محافل ہوتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت کا وقت 5 منٹ ہوتا ہے، 2 منٹ ہوتا ہے، 10 گھنٹے اس کے بعد جو کچھ دل چاہے بیان کرتے رہو۔ اور اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ جب تلاوت کرنے والا سٹیج پہ آتا ہے تو فوراً اس کے پاس پیغام پہنچ جاتا ہے تلاوت مختصر کر دیں، تلاوت مختصر کر دیں، حالانکہ پہلے کون سا وہ سورہ بقرہ سنانے والا ہے، پہلے ہی اس نے انا اعطیناک الکوثر ہی پڑھنی ہے، اس کے باوجود پیغام آ جاتا ہے تلاوت مختصر کر دیں۔ کیوں؟ یہ نفسوں پہ بھاری ہے، قرآن نفسوں پہ بھاری ہے۔ روزانہ صبح حافظ صاحب پروفیسر صاحب بتا رہے ہوتے ہیں کہ مغرب ٹائم ہم دیکھتے ہیں مسجد بھر جاتی ہے، اور جب قرآن ہوتا ہے تو خالی ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم عبادتوں میں بھی، بہت توجہ طلب بات یہ ہے، ہم عبادتوں میں بھی نفسانی لذت ڈھونڈتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ نعت شروع ہو جائے مسجد بھر جائے گی، اشعار میاں صاحب کے ہو مسجد بھر جائے گی، سارا دن بیٹھ کے سنیں گے۔ یہاں سے پتہ چلے وہ 5 کلومیٹر دور بڑے سر والے اشعار ہیں، گرمی بھی نہیں دیکھی جائے گی، سردی بھی نہیں دیکھی جائے گی۔ اشعار سننے کیا ہے؟ نفسانی لذت ہے، یہ نفس کو اچھا لگتا ہے، مگر یہ نفس پہ بھاری ہے، یہ روحوں کی غذا ہے، یہ روحوں کی غذا ہے۔ اور جہاں روحیں کمزور ہوں، نفس مضبوط ہوں، طاقتور ہوں، وہاں یہ سننا دشوار ہو جاتا ہے۔ اب آپ وہ ذرا تصور میں لائیں نا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرشتے تھے، امام اعظم امام ابو حنیفہ کوئی نورانی مخلوق تھے، نہیں۔ سبب کیا ہے؟ اب ان کا جو میٹر ہے، جو ان کی اصلیت ہے، وہ بھی سمجھیے وہ کیا ہے۔ وہاں روح مضبوط ہے، لاجیکلی بات ہے۔ ہم بڑے آسانی سے بتا دیتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے جی، ساری رات تلاوت قرآن کی ہے۔ اچھا بھئی ہوا کیا ہے؟ انہیں کیسے کر لیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ نفس مردہ ہو گیا تھا، نفس مردہ ہو گیا تھا، اور یہاں اب نفس طاقتور ہو گیا ہے، اس لیے 2 منٹ کی تلاوت بھی بڑی بھاری نظر آتی ہے۔ اور اللہ ماشاءاللہ میں نے اکثر و بیشتر دیکھا اور سنا ہے کہ ایسے چینل جن پر ہر وقت تلاوت قرآن ہوتی ہے ان کو بڑی جلدی سے بدلا دیا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ نفس پہ بھاری ہے، نفس برداشت نہیں کرتا۔ اس کے برعکس ہم اشعار گھنٹوں سنتے رہیں گے، دیکھیں نا یہ بھی نہیں اللہ کی بات، حالانکہ قرآن جیسی تو کوئی بات نہیں ہے نا جی۔ میاں صاحب نے جو کلام لکھا ہے ان کی عظمتیں اپنی جگہ پہ،
سلطان باہو نے جو کلام لکھا ہے ان کی عظمتیں اپنی جگہ پہ ہیں. لکھا کیوں ہے؟ خواجہ نظام الدین دہلوی انہوں نے جو سما کا بندوبست کیا ہے قوالی کا، وہ کس لیے کیا ہے کہ 2-4 منٹ کی سما کے بعد یا 10 منٹ کے ان اشعار کے بعد لوگ قرآن کی طرف مائل ہو جائیں. اور اب معاملہ الٹ ہو گیا ہے، اب معاملہ برعکس ہو گیا ہے کہ 2 منٹ کی تلاوت کے بعد 10 گھنٹے کے اشعار ہیں.